آپ کو پتا ہے مین چیز کیا پرابلم کیا ہے امت کے اندر؟ جی ہمارے یہاں پہ ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. بے شک. عالم جو ہوتے ہیں، جو اسکالرشپ جو ہوتے ہیں، جو اسکالرس ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جی. اب آپ سمپل دیکھو کہ اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ان کا پروفیشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے. بے شک. تو ان کا ایک کام ہوتا ہے، ان کو دنیا کو ایک اصول، ایک قانون، ایک ضوابط دینا ہوتا ہے، اور اس ضوابط کے حساب سے ان کے ہر ایک مسائل اس کے اندر آتے ہیں، حل کرنے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ جو ہم نے ریچولز کا نام اسلام رکھا ہے، یہ کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں. جو اسکالرشپ کا کام ہوتا ہے وہ اسی قانون کو فالو کرنا ہے، جو کیونکہ ہمارا ایمان ہے انا خاتم النبیین، میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اب جو نبیوں کا کام ہے وہ کس کو کرنا ہے؟ امت کو، وہ اسکالر کو کرنا ہے، کیونکہ وہی اس کا وارث ہے نا، اس کو یہ کام ہے. اب بھیا اگر آپ کے کرنے کی ضرورت نہیں تو پھر آپ اس دلدلے میں کیوں آئے ہو؟ بے شک. ہم نے جو ریچولز کا کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام اسلام رکھا، یہ نہیں ہے. اسلام از اے پولیٹیکل سسٹم. اسلام از اے وے آف لائف، از اے وے آف لائف، از اے کمپلیٹ وے آف لائف. یہ ورٹیکلی ڈیپ بھی ہے اور یہ ہارزنٹلی وائڈ بھی ہے. صحیح بات. ہم نے جو اس کو کسی ریچولز میں تھوڑے سے رسومات کے اندر قید بند کیا نا، اس کی وجہ سے امت کے اندر پرابلم ہے. اس کی وجہ سے یہ الہاد والی جوان، یہ جو کنسپچول، جو سوچنے والے جوان، یہ ہم سے دور جا رہے ہیں. بے شک. علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طبقے کو کسی نماز کے پیچھے یا زکوٰۃ کے پیچھے لگا دو نا، آپ ان کو براڈ کنسپٹ آف اسلام دے دو. بے شک. کہ اسلام ایز اے جنرل اور اسلام ایز اے پولیٹیکلی، اسلام ایز اے سوشل وے آف لائف میں یہ آپ کو کیا درس دے رہا ہے. اس درس کو، اس نظام کو کھڑا کرنا ہے. بے شک. بھیا میں آپ کو یہاں پہ ایک پودا ہے، کوئی بندہ مسجد کے باہر پودا لگاتا ہے اور اس پودے کے سامنے جھکتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے شرک ہے. صحیح بات ہے. لیکن حاکمیت کن کے پاس ہے، حق اصول کن کے پاس ہے، قانون کن کے ہم فالو کر رہے ہیں، نظام کن کا چل رہا ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے. اللہ کی حاکمیت کا انکار ہے، اللہ کی حاکمیت کا انکار ہو رہا ہے، اور آپ کے اندر غیرت بھی نہیں ہے اس حاکمیت کو بتانے کی. حاکمیت کس کی چلے گی؟ ہم نے جو یہ اسکالرز کا کام تھا، ان کا کام تھا نبیوں والا کام، اور نبیوں کا کام یہ ہوتا تھا ایک قوم کو ایسا اصول اور ایسا ضابط حیات دینا کہ کیا وہ ان کی زندگی میں سارا کور اپ کر سکے. لیکن قرآن، یہ جو قرآن جو درس دے رہا ہے، قرآن آپ کو یہ درس نہیں دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، روزے پڑھو، زکوٰۃ کرو، بس یہ آپ کا ایمان مکمل ہو نا. ادخلوا فی السلم کاف. بے شک. آج کل اگر آپ مولوی کو دیکھو گے، وہ کہتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی معمولی سا بندہ بھی آ جائے، معمولی سا بندہ بھی، اگر وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، بعد میں نہیں پڑھتا ہے، اس کو مت کچھ کہو، یہ اس کی منت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اسلام اتنا بے غیرت ہے، وہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ اسلام پہ نہ جانے کی کیا بہت بڑا فخر کا کام کر رہا ہے کہ ایک وقت کی پڑھ رہا ہے، 4 وقت نہیں پڑھ رہا ہے. آپ بول رہے ہو لوگوں کو اس کو کچھ مت کہو، کم از کم ایک وقت تو پڑھ. اسلام اتنا چھوٹا بے غیرت دین ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ایسا دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ہمارا یقین ہے یہ تمام دین پہ غالب ہو کر رہے گا. اللہ نے ابابیل سے کام لیا، تو ہم تو کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہے، تو اللہ کس سے بھی کام لے گا. یہ فخر سمجھو کہ اللہ نے آپ کو سکالر بنایا ہے. اب آپ اس سکالر والی پوسٹ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کو وہی کام کرنا ہے جو نبیوں کا کام تھا، اور نبیوں کا کام یہی تھا سب سے پہلے انسانیت کو وہ اصول اور وہ قانون اور وہ ضوابط دینا تاکہ پولیٹیکلی، سوشلی اور ہر ایک فیلڈ میں اس کی اسلام رہنمائی کرے. اسلام ایک ریچولز کا نام نہیں ہے، کچھ گن چنے رسومات کا نام نہیں ہے. آپ نماز پڑھو گے، باہر آپ کا قانون کوئی اور چلا رہا ہے. آپ نماز پڑھو گے لیکن آپ کی بیٹی آپ سے پردہ نہیں کرنا چاہتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو لیکن آپ، جیسے آپ نے سوال پہ بھی پوچھا کہ آپ کی بہن کے پاس ابھی کوئی صدقہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مال غنیمت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ کی بہن بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، وہ اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کوئی نظام بنایا نہیں، آپ نے کوئی سسٹم بنایا نہیں اس کے لیے. آپ کیا درس دو گے اس قوم کو جب آپ کے اندر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم قوم کو بدل نہیں چلے ہیں. کیسے بدل سکتے ہو جب تک آپ کو ایک نظام نہ آ جائے. ہمارے یہاں پہ کشمیر میں اکثر کیا ہوتا ہے نا، میں کسی مولوی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اللہ سب کو صحت دے اور ایمان میں برکت دے اور ان کے علم میں برکت دے، سارے ہمارے تاج ہیں. ہاں کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف تو باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، میکسیمم جو ہمارے یہاں پہ مولوی اسکالر سیکٹر، جو ہمارے یہاں پہ مبلغ سیکٹر ہوتے ہیں، میکسیمم تو جو ممبر پہ چڑھتے ہیں وہ مولوی تو ہوتے نہیں، وہ مبلغ ہوتے ہیں. There's a difference and there's a big difference between being a scholar and being a مبلغ. There's a very big difference. مبلغ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی بندے نے رات کو کوئی ویڈیو سنی اور صبح ممبر پہ آ کے بیان کری، وہ مبلغ ہے.
ही इज नॉट अ स्कॉलर. صحیح بات. सेम इज कि मैक्सिमम जो मेंबरों पे चढ़ते हैं वो मुबलिग होते हैं और वो दीन को इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो दीन को मोहताज बनाते हैं, صحیح بات. बल्कि ये दीन मोहताज है ही नहीं. نہیں never. हम दीन کے محتاج ہیں. Exactly. دین کسی کا محتاج نہیں So ہے. یہ بہت بہت اچھی بات کہی. یہ جو بیان یہ جو آتے ہیں نا ممبروں پہ جو بیان کرنے والے, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو ورسٹ طبقہ ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو مولوی سمجھا, حالانکہ وہ مولوی ہوتا نہیں ہے. وہی انہیں کو میں دیٹ از دا مین پرابلم ان دی سوسائٹی کہ ہم نے سکالر اور مبلغ کے درمیان ابھی تک ڈفرینس کی نہیں ہے.